بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ بھائیو، ہم اپنے زندگی کے نفع اور نقصان کے معاملات میں ہر حال میں اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں اس کے سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو ہی اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں، نظام شریعت میں توکل کا نام دیا ہے۔ توکل کا لفظ اتنا عام ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کی زبان پہ یہ لفظ چلتا رہتا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے؟ شریعت کی نظر میں اللہ کے ہاں توکل کا کیا تصور ہے، یہ کیا کیسے جاتا ہے، اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ بھائیو، ہماری ضرورت کسی نفع کے حصول کی ہو یا کسی نقصان سے بچنے کی ہو، اس میں توکل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نفع اور نقصان کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، وہ متعین ہیں، وہ موجود ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے۔ اگر تو نفع ہو، نفع کا حصول ہو یا ضرر نقصان سے بچنا ہو، ان دونوں کے اسباب اگر واضح ہیں کہ اس کے بغیر وہ ذرائع اس کے جو ہیں وہ متعین ہیں کہ ان ذرائع اور اسباب کے بغیر نہ نفع کا حصول ممکن ہے، نہ نقصان سے بچنا ممکن ہے، ایسی صورت میں سب سے پہلے ان اسباب کو، اگر نقصان سے بچنا ہے تو اس کے اسباب سے بچنا ہوگا، اس سے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہوگی، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پہ توکل یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ رب العالمین کو اپنی ترجیحات متعین کر کے دینا ہوگی۔ جس طرح کہ ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں، ایک وبا اور بڑی شر کے یہ حالات ہیں، اپنے اللہ پہ اگر توکل کرنا ہے تو اس کو پہلے اپنی ترجیحات بتانا ہوں گی کہ اللہ ان حالات میں میری ترجیح یہ ہے کہ مجھے اس بیماری سے مرنا نہیں ہے، یہ بیماری مجھے نقصان نہ پہنچائے، یہ میری ترجیح ہے، اور اے اللہ رب العالمین اس ترجیح کے حصول کے لیے میں تجھ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ معاملہ طے کر کے پھر اس بیماری سے جو بچنے کے جو اسباب ہیں، جن اسباب سے یہ بیماری لگتی ہے، تو ان اسباب سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر بچے نہیں، صرف اللہ کو کہہ دیا ہو جی میرا اللہ پہ توکل ہے، ٹھیک ہے، موت لکھی ہے تو آ جائے گی، نہیں لکھی تو نہ آئے گی، بھائی وہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تو نے توکل کیا کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے پہلے ہی فیصلے موجود ہیں، تو نے نیا کام کیا کیا؟ تو نے اپنے اللہ کی زیادہ ڈیوٹی کیا لگائی کہ یا اللہ میری ترجیحات یہ ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے؟ تو بھائی یہ توکل میں بہت ضروری ہے کہ اپنی پہلے ترجیحات کو بھی متعین کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ توکل کا کرو، اور پھر وہ اس کے جو اسباب اور ذرائع ہیں پھر ان پہ پوری طرح جو ہے ان کو استعمال کرو۔ اگر کوئی فائدہ چاہیے اور فائدے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ اگر نقصان سے بچاؤ کا کیس ہے، مسئلہ ہے، تو جو اس کے نقصان کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے احتراز اور بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر توکل کا معنی پورا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اگر نقصان سے آپ بچ رہے ہیں، جس طرح اب ہم اس حالت میں ہیں، تو اس کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے
اسے بچاؤ کی جو دعائیں اذکار سکھلائے ہوئے ہیں وہ پڑھنا ہوں گے۔ تو بالخصوص جو موجودہ مشکل ہے اس کے حوالے سے توکل کی صورت میں اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے اللہ سے کہیے کہ اللہ اس بیماری وبا سے مجھے نقصان نہ ہو، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھے اپنا وکیل بناتا ہوں، کفیل بناتا ہوں کہ تو مجھے اس سے بچا۔ یہ اپنے اللہ رب العالمین سے کھل کے بات کرنا ہوگی۔ اس کے بعد اس بیماری کے جو اسباب ہیں جن سے پھیلتی ہے، لگتی ہے، پھر ان سے پوری طرح پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور ساتھ جو تعوذات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہوئی ہیں تو وہ پڑھنا ہوں گی۔ یہ توکل ہے شرعی تقاضوں کے مطابق، اور یہ وہ توکل ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے۔ دوسری ایک صورت حالات کی یہ بنتی ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو، اس کے اسباب واضح نہیں ہیں، وہ متعین نہیں ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی پھر اپنی ترجیحات کو متعین کر کے اپنے اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو ان حالات میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ ملنا چاہیے، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے، تو میری مدد کرے گا، تو میری نفع بھی مجھے پہنچے گا، اگر نفع والی بات ہے، نقصان والی ہے تو نقصان سے بچے گا۔ تو اس میں پھر جو ہے نا وہ یہ کرنا ہوگا۔ اب پہلی صورت جو توکل کی ہے اس میں مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں فرمایا اونٹ والے کو کہ پہلے اس کو باندھ پھر توکل کر۔ اب جو دوسری صورت ہے اس میں ایک بہت ہی انسانی تاریخ کا بہت ہی عجیب و غریب قصہ ہے، واقعہ ہے توکل کا۔ بھائیو وہ اچھی طرح سن لو اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام، مختصراً عرض کرتا ہوں، اپنے بیوی اور بیٹے اسماعیل کو جہاں اب بیت اللہ ہے یہاں چھوڑ کے کچھ پانی کچھ کھجوریں دے کے، اور انہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں اور آپ نے یہاں رہنا ہے، اور چل دیے۔ اب سارا خوفناک منظر، کوئی بندہ وہاں نہیں بستا، کوئی جانور وہاں نظر نہیں آتا، کوئی پانی، کوئی ہریالی کے اسباب نہیں ہیں، زندہ رہنے کے کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے، بیٹا ہے، بچہ ہے چھوٹا، ماں تو تڑپ گئی بیچاری۔ کہا ابراہیم کہاں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ بار بار بلاتی ہیں، بار بار بلاتی ہیں، ابراہیم جواب نہیں دیتے۔ آخر انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ابراہیم اتنا بتاؤ، اللہ امرک بہذا، آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ چلے گئے۔ اتنا سننا تھا تو اسماعیل علیہ السلام کی اماں اور کل متوکلین کی ماں ہے یہ، انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، ٹھیک ہے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، ہمیں اللہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ بھائیو یہ ٹائم ہوتے ہیں توکل کے۔ اس نے ایک اللہ کی بندی نے توکل کیا نا، اسباب نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ بس مالک کے حوالے والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے مالک کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ آج وہی جگہ ہے جہاں کل انسانیت کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہاں جائے اور وہاں سعی کرے، زمزم کا پانی پیے، یہ وہی زمزم ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ زمزم اور سعی کا فیض یہ ہے کہ وہاں سے یہ توکل کی جو داستان ہیں، اللہ رب العالمین کو پسند آنے والی باتیں ہیں، رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے اس داستان کو زندہ کر دیا۔ یہ سبق سیکھ کے آؤ وہاں سے، یہ توکل سیکھ کے آؤ، یہ توکل لے کے آؤ، صرف خالی چکر لگا کے نہ آ جایا کرو۔ تو بھائیو مختصراً میں نے عرض کر دیا یہ توکل کی صورتیں ہیں، اسباب واضح ہیں، اسباب کا سہارا بہت ضروری ہے، اسباب نہیں ہیں تو پھر توکل جو ہے، جس کے پاس نہ اونٹ ہے اور نہ رسی ہے، پھر اس کا توکل اللہ رب العالمین پہ ہے، جیسے کہ اس قصہ میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیو یہ توکل کی حقیقت ہے، تھوڑا سا منظر کشی میں نے کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں متوکلین پہ لکھے بنائے، اور توکل ہر حال میں اللہ پہ توکل کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.